Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम एक नया पार्ट सोशल साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा पार्ट है रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो सिंपल अगर हम इसका जो लफ्ज़ी मीनिंग ही समझेंगे तो इससे भी हमें पता चलेगा कि इस पार्ट में हमने क्या पढ़ना है। अगर हम ये जो 3 अल्फाज हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन, इससे हमें पता चलेगा ये जो लेसन है या ये जो पार्ट है रोड सेफ्टी एजुकेशन का, इसमें हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो सिंपली ये है कि ये जो पार्ट है इसमें हमें सिंपल यही सिखाया जाता है कि आप अपने आप को किस तरह रोड्स पर होने वाले हादसात से बचा सकते हो। क्योंकि जिस तरह एक बहुत बड़ा मामला आजकल की दुनिया का ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वजह इसकी है कि गाड़ियों की तादाद जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है और जो चलाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बेएहतियाती से काम ले रहे हैं। यानी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ज़्यादातर एक्सीडेंट जो हैं वो छोटे जो टीनेजर्स उनके द्वारा हो रहे हैं। तो इस वजह से ये जो पार्ट है इसको शामिल किया गया। हालांकि अगर हम देखेंगे बहुत ये रिसेंटली इसको शुरू किया गया है हमारी इस किताब में, पिछले कई सालों से इसको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पहले क्यों नहीं था, इसका एक ही जवाब है कि क्योंकि पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, इसलिए ये जो एक्सीडेंट्स थे इनके ये भी बहुत कम होते थे। लेकिन आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो चीज़ें सीखें। हमें उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिनसे ये एक्सीडेंट्स होते हैं, और हमें ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए जिससे हम अपने आप को और बाकी लोगों को भी इन हादसात से बचा सकते हैं। तो सिंपल यही है कि इट रेफर्स टू द मेथड्स एंड मेजर्स for reducing the risk of a person using the road network for being killed or seriously injured। क्योंकि सिंपल यही है कि इसे हमें वो तरीक़ेकार सीखते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं जिसे हम सड़क पर होने वाले हादसात इनको कम करा सकते हैं, जो कि जिनसे बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। गोया कि कशर पे समझा बह रोड सेफ्टी एजुकेशन यह किताब या यह इल्म यह सबक यथ मज हेचन कि अस कित बचाओ पन पान ते और अस कित बचाओ बाकी ते यमो रोड एक्सीडेंटों नश। यानी यह स इल्म हेचन तम तरीक़े कार हेचन यम अस यम रोडस पे एक्सीडेंट्स वारिया गसान और अत मज वारिया लोग मरान, वारिया लोग जख्मी गसान। इस अत बारस मज इल्म दी कि अस कित हेको यमो एक्सीडेंटों नश या यमो हादसातों नश पन पान वारिया हदस तान बचत। क्योंकि एक्सीडेंट गसान एक्सीडेंट गसान अत मज हेकन 2 नफर इन्वॉल्व, 2 नफर ही गलती आसित। यह हेक चलावन वाल सन्ज गलती आसित, यह हेक पकन वाल सन्ज गलती आसित। जो चलने वाला हो यानी पेडेस्ट्रियन जिसको कहते हैं, पैदल चलने वाला, उसकी भी गलती हो सकती है, और या गाड़ी चलाने वाले की भी गलती हो सकती है, या बाज़ औक़ात जो गाड़ी होती है यानी उस गाड़ आस तथ मज हेकान फॉल्ट आसित। इन 3 चीज़ों से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या चलाने वाले की लापरवाही से, या चलने वाले की लापरवाही से, या गाड़ी के अंदर कोई नुक्स होगा उसकी वजह से। तो ये सभी चीज़ें हम इस पार्ट पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि गुड एंड सेफ हैबिट्स ऑन द रोड। अगर हम रोड पर हैं, चाहे हम चलते हैं या चलाते हैं, या चाहे हम पैदल चलने वाले आम इंसान हैं या गाड़ी चलाने वाले, कोई भी गाड़ी चलाने वाला है, तो इन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे आदत अपने अंदर डालें जिससे वो भी और बाकी लोग भी वो महफूज इन एक्सीडेंट से हो सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हेन यू वॉक, यानी अगर आप चल रहे हैं, अगर आप पैदल चल रहे हैं, अगर आप पेडेस्ट्रियन हैं, अगर आप पैदल चल रहे, अगर तु राहगीर, अगर सो पैदल पकन वोल छु, तो आपको क्या करना है, वॉक ऑन द फुटपाथ। तो सड़क के जो दोनों तरफ जो फुटपाथ्स होते हैं, या एक ही तरफ अगर होगा जो फुटपाथ होगा,
یعنی یُس فُٹ واتھ سمپلی مینز سُہ وَتھ یہِ پیٚرِ أکِس اِنسانَس پر یُس پَکنہٕ خٲطرٕ وَتھ آسان چھِ. تو ہمیں وہ اسی پر چلنا ہے. ہمیں بالکل بھی جو سڑک ہے سڑک پر نہیں چلنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اگر فٹ پاتھ بھی نہیں ہے, تو ہمیں وی شوڈ یوز دا لیفٹ سائڈ آف دا روڈ فار واکنگ. ہمیں چلنے کے لیے جو سڑک کا جو بایاں طرف ہے, جو کھور طرف ہے, تیمی طرف ہے اس پکن. یعنی یہ ہے کس کے لیے, اگر ایک چلنے والا ہے تو اس کو بھی احتیاط کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح چلنا ہے. دوسرا, وین یو کراس دا روڈ, اگر آپ روڈ کراس کر رہے ہیں, یعنی اگر آپ روڈ کراس تو زیبرا کراسنگ پر آپ کو روڈ کراس کرنا ہے. کیونکہ وہاں پر جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کو زیبرا کراسنگ پر اپنی گاڑی کو روکنا ہے یا بہت زیادہ سپیڈ آن کرنی ہوگی جب تک وہ چلنے والا روڈ کو کراس کرے. تو اگر آپ روڈ کراس کر رہے ہیں, زیبرا کراسنگ سے ہی روڈ کراس کیجیے. اور کراس کرنے سے پہلے آپ کو دائیں بائیں ہر طرف نظر ڈالنی ہے کہ کہیں ایسی گاڑی تو نہیں آ رہی جس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے. تو وہ سب دیکھ کے آپ کو روڈ کراس کریں. یعنی آپ کو روڈ کو جب آپ کراس کرو گے تو بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ یا دیکھ کے آپ روڈ کراس کرو, ایسے ہی آپ نہیں جاؤ گے. تو اسی طرح سے وین یو سائیکل, اگر آپ کوئی سائیکل چلا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے, لیفٹ طرف سے آپ کو چلانا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے, اوائڈ سائیکلنگ آن دا جو بزی روڈس ہوں گے, جہاں پر ٹریفک کی آمد رفت زیادہ ہوگی, جہاں پر ٹریفک کا زیادہ رش ہوگا, تو وہاں آپ کو سائیکل چلانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. نہیں چلانا چاہیے سائیکل وہاں سے جہاں سے, کیونکہ وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی گاڑی آپ کو ٹکر مار سکتی ہے. کیونکہ روڈ جب ٹریفک جامنگ ہوتی ہے یا ٹریفک کا رش زیادہ ہوتا ہے, تو اس ایسے حالات میں سائیکل چلانے والے کے لیے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے وہاں سائیکل چلانے سے جہاں روڈ جن جگہوں پر ٹریفک کا زیادہ رش ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے گوئنگ ٹو اسکول, اگر آپ اسکولی بچے ہیں, اگر آپ اسکول جانے والے بچے ہیں اور آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں, اسکول کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں, تو آپ خیال رکھیں, نیور جمپ اور گیٹ ڈاؤن فرام دی اسکول بس بفور اٹ اسٹاپس کمپلیٹلی. کیونکہ آپ چلتی گاڑی میں بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں کہ ابھی گاڑی کمپلیٹلی اسٹاپ نہیں ہوئی ہوتی, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جمپ لگاتے ہیں جب واپسی پر, یا صبح جب گاڑی آتی ہیں تو چلتی گاڑی پر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سبھی چیزیں جو اس سے ایکسیڈنٹس کے حادثات ہو سکتے ہیں. آپ بالکل گاڑی سے ٹکرا کے آپ کی جان چلی جا سکتی ہیں, یا آپ کسی بھی طریقے سے آپ کی چوٹ لگ سکتی ہیں. تو آپ کو بالکل ہی خیال رکھنا ہے کہ نشی چلویں گاڑی ووٹ لگاویں کھسیں تو نو وسیں, بالکل آپ کو بالکل احتیاط کرنا ہے. جب تک گاڑی کمپلیٹلی نہیں رک جاتی ہے تو آپ کو بالکل تب تک ویٹ کرنا ہوگا. جب گاڑی پوری طریقے سے رک جائے گی تب آپ گاڑی میں چڑھ بھی سکتے ہو اور گاڑی سے اتر بھی سکتے ہو. تو اسی طریقے سے اگر آپ ڈرائیور ہیں, بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ڈرائیور حضرات کو. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بالکل آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اسٹاپ اور سلو ڈاؤن پیڈسٹریل ٹو کراس دا روڈ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ, کوئی پیدل چلنے والا راہگیر سڑک کو کراس کر رہا ہے, تو بہرحال آپ ہی کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگا. آپ ہی کو, چونکہ بعض اوقات جو چلنے والے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی حواسات میں ہی اچھے سے نہیں ہوتے ہیں, کوئی نشے کی وجہ سے, کوئی کسی اور چیز کی وجہ سے. تو وہاں آپ ہی کو زیادہ کیا خیال رکھنا ہے, جب تک کہ بندہ صحیح سے روڈ کراس نہ کر پائے تو آپ بالکل گاڑی کی سپیڈ کو ڈاؤن کریں, بہت زیادہ کم کریں جب تک وہ کراس کریں. اور اسی طریقے سے جو خاص جتنے بھی انشاءاللہ آگے والے ویڈیوز میں ہم کریں گے, جتنے بھی ٹریفک رولز اور جتنے بھی ٹریفک سگنلز ہیں, سائنس ہیں, بالکل ہر ایک ڈرائیور کو ان کو فالو کرنا ہوگا, ان کو ماننا ہوگا, ان کا پالن کرنا ہوگا. تبھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی یہ ہے اچھے عادات جو روڈ پر ہمیں فالو کرنے ہوں گے. ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہوگا بالکل اچھے سے, اور جتنے بھی جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہیں, یعنی گاڑی کو زیادہ تیز نہیں بھگانا ہے, تو بالکل ان کا خیال رکھنا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح سے موبائل فون کا زیادہ استعمال, بالکل موبائل فون کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے گاڑی چلاتے وقت. اور اس طرح اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ ضرور پہنیے. اور اسی طریقے سے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرنکنگ بالکل نہیں کیجیے, خاص طور پر شراب کا استعمال بالکل مت کیجیے. تو یہ سبھی چیزیں جو ہیں
اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ ہمارے اچھے عادات میں آئیں گے روڈ پر. جو روڈ پر ہمیں یہ ہیں وہ عادات جو ہمیں روڈ پر جو اچھے عادات ہیں جو روڈ پر ہمیں جن کا ہمیں پالن جو ہے جو وہ صحیح جو سیف جو عادات ہیں یا اچھے عادات ہیں جو ہمیں جن کا استعمال ہمیں روڈ پر کرنا ہے. اور اس طریقے سے اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ روڈ ایکسیڈنٹس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گاڑی کی خرابی کی وجہ سے بھی روڈ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جس طرح آپ اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں یا چلنے والے کا خیال رکھتے ہیں اس طرح اپنی گاڑی کا بھی باضابطہ طور پر خیال رکھیں. اس کو ریگولرلی اس کا چیک کرائیں بریک باقی جتنے بھی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کا باضابطہ طور پر چیک کریں. گاڑی کا موبلیل گاڑی کا بریک آئل سب کچھ اچھے سے کریں اور گاڑی کو ہمیشہ مینٹین رکھیں تاکہ اس جو گاڑی ہیں یہ کبھی کبھار جو لاپرواہی ہوتی ہیں ایک ڈرائیور کی کہ سُہ چھُنہٕ واتان پننہِ گاڑِ کِنۍ تٔمِس چھِ آسان گٲڑۍ بالکل یَلَے ترٛٲومٕژ تٔمِس چھِ آسان نظرے دِژمٕژ گاڑِ. تو اس سے بھی ہمارے یہاں حادثات ہو سکتے ہیں. تو حادثات کو روکنے کے لیے ہمیں ان جو گاڑیاں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی گاڑِ چھُ واتُن گاڑِ چھُ بالکل ریگولرلی نظر دِنۍ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کَن سٲنۍ ایکسیڈنٹس کم گٔژھِتھ. گویا یِم چھِ تِم عادات یِم اَسہِ روڈس پٮ۪ٹھ پَزَن چاہے أسۍ پیدل پَکَن وٲلۍ چھِ چاہے چلاوَن وٲلۍ چھِ چاہے کانٛہہ تہِ گٲڑۍ چلاوَن وول چھُ یِمَن تمامَن پَزَن کینٛہہ اَصٕل عادات پنٕنۍ پانَس اَنٛدر اَنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ حظ یہِ یِمو ایکسیڈنٹو نِش ہٮ۪کو بٔچِتھ. بہرحال چوٗنٛکہِ یِم سٲری چیٖز چھِ یِوان سٲنِس روڈ سیفٹی ایجوکیشنَس منٛز کہِ یعنی یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن کہِ یعنی یِم چھِ تِم یِم چھِ تِم چیٖز یِم اَسہِ بَچاوَن کَمو نِش. بہرحال یِم اَسہِ روڈ ایکسیڈنٹٕس گژھان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ لوٗکھ مَران چھِ واریاہ لوٗکھ زخمی گژھان چھِ تِمو سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ بٔچِتھ. تھینک یوٗ ویری مچ ہیو اے نایس